بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کتاب میں خوش آمدید۔ یہ فن منطق کے اوپر ایک بڑی اہم کتاب ہے جو کہ درجہ ثانیہ کے نصاب کے اندر داخل ہے۔ آج سے اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف۔ تو اس میں ہم نے دو تین چیزیں پڑھنی ہیں۔ اس میں ہم نے ایک تو یہ پڑھنا ہے کہ مرقات کا مطلب کیا ہے، اس کتاب کو مرقات کیوں کہا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے حضرت جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا تعارف سمجھیں گے، اور خطبے کی تھوڑی سی عبارتیں ہم اس کو بھی حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مرقات اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں باب سامیہ سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سمیع یسمعو سے چڑھنا، اور اسی سے یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ اصل میں تھا مرقایتن، تو قالا والا قانون لگ گیا تو یہ ہو گیا مرقاتن، تو چڑھنے کا اعلیٰ یعنی کہ سیڑھی۔ تو مرقات کا مطلب ہے سیڑھی۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اس کتاب کو مرقات کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو علوم عالیہ ہیں یعنی جو علوم عقلیہ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب ایک سیڑھی کا کام دیتی ہے، اس لیے اس کتاب کو مرقات کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مرقات کے بارے میں بات۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ دیکھیں جو کتاب کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا نام ہے فضل امام، اور ان کے والد کا نام ہے شیخ محمد ارشد۔ ان کے نسب نامے کی اگر ہم بات کر لیں تو نسب نامہ ان کا اس طریقے سے ہے: فضل امام بن شیخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملا عبد الواحد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین۔ لکھنؤ کے قریب ایک بستی ہے خیر آباد۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اسی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو خیر آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا شجر نسب 14 واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک اور 33 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اسی وجہ سے حضرت کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ تعلیم و تدریس کی اگر بات کر لیں تو حضرت انتہائی ذہین و فطین تھے۔ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ مولانا سید عبد الماجد کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے، پھر دہلی میں سرکاری ملازمت حاصل کی اور قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے، اور بعد میں ترقی کرتے کرتے صدر الصدور کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ساتھ ساتھ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف بھی حضرت کی جاری رہی۔ آپ کو علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں مہارت کاملہ حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت نہایت ہی شفیق اور نرم مزاج طبیعت کے شخص تھے۔ شاہ غوث علی پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے، شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور مولوی فضل امام رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے محقق اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال کی عمر سے ہی مولوی فضل امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ جیسے شفیق استاد کوئی اور نہیں تھے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو تصوف سے بھی بہت زیادہ شغف تھا۔ آپ نے صلاح الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر شاہ قدرت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حضرت مرید بھی ہوئے تھے۔ حضرت نے 3 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی صدر پور کے رہنے والی تھی۔ ان کے بطن سے حضرت کے 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام ہیں فضل حق، فضل عظیم اور فضل الرحمن۔ اسی طرح جو دوسری بیوی تھی ان سے حضرت کی 4 بیٹیوں کی ولادت ہوئی، اور جو تیسری بیوی تھی ان سے حضرت کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام رکھا تھا اعظم حسین اور مظفر حسین۔ حضرت کے تمام بیٹے ہی علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی وفات کی اگر ہم بات کر لیں تو 5 ذی-القعدہ 1240 ہجری کو حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کتب بھی تصنیف کی ہیں، جن کے نام میں سر فہرست یہی مرقات کتاب ہے، جو کہ علم منطق کے ایک بنیادی اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الشفاء کی تلخیص حضرت نے لکھی ہے۔ فارسی کا قاعدہ جس کو آمد نامہ یا صفوۃ المصادر کہتے ہیں، یہ بھی حضرت کی ہی تصنیف کردہ ہے، جو کہ بہت سے مدارس میں ابھی بھی ابتدائی درجات میں فارسی سیکھنے کے لیے پڑھائی اور سمجھائی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کتاب کی عبارت کی۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بغیر نمونے کے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے اس وقت بھی جس وقت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر، تمام کے تمام پر۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے حمد۔ حمد کہتے ہیں کسی کی زبان کے ساتھ تعریف کرنا، کسی کے اندر کوئی ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے
جو تعریف کرنے والا ہے وہ زبان سے شکریہ کے کلمات ادا کرتا ہے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں جو حمد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حمد اور تعریف کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور الذی یہ اسم موصول اسی لفظ اللہ ہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے ابدع۔ ابدع یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ باب کی اگر ہم بات کریں تو اس کا باب آتا ہے افعال۔ ابدع یبدع ابداعا، بغیر نمونے کے کسی چیز کو وجود عطا کرنا، بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے افلاک، یہ جمع ہے فلک کی، اور اسی طریقے سے الارضین یہ جمع ہے ارض کی۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو اور ارض کہتے ہیں زمین کو۔ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ بتانا اس بات کو مقصود ہے کہ آسمان اور زمین وہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، دو سے زیادہ ہیں۔ اب دو سے کتنے زیادہ ہیں وہ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آسمان اور زمین کل ان کی تعداد 7 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بات سے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، والصلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے رحمت کاملہ۔ تو رحمت کاملہ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو پھر اس سے مقصد اور معنی ہوتا ہے رحمت کاملہ کا۔ تو رحمت کاملہ نازل و علی من، اس ذات پر، یہ جو من ہے یہ اسم موصولہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس ذات پر رحمت کاملہ نازل ہو، کان نبی، جو کہ نبی تھے، و آدم بین الماء والطین، اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جس وقت جسد خاکی عنایت نہیں ہوا تھا، ان کا بھی مٹی کا خمیر گوندا بھی نہیں گیا تھا، کہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی۔ وعلی آلہ، اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر، تمام کے تمام پر۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ بھی لوٹ رہی ہے اسی کی طرف، علی من کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اصحاب یہ بھی لوٹ رہی ہے اسی کی طرف۔ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہاں تک یہ مختصر سا تعارف تھا اور خطبہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کتاب کے اسباق شروع ہوں گے۔